حدیث نمبر 196 عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابن آدم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹے یعنی اے انسان، انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک، اے ابن آدم، اے انسان، تیرے پاس جو چیز ایکسٹرا ہے، اضافہ ہے، اسے تو خرچ کر دے، اسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہی تیرے لیے بہتر ہے، اور جو تیرے پاس ایکسٹرا ہے اس کو اٹھا کر رکھنا یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، یہ تیرے لیے شر کا باعث ہے۔ جو چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت سے زیادہ مال اٹھا کے رکھنے سے جو ہے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ضرورت کے مطابق اگر تو اسٹور کرتا ہے، اپنے فیوچر کی ضرورت کے لیے اگر تو اسٹور کرتا ہے تو اس پہ تیری مذمت نہیں ہوں گی۔ اگلے کئی مہینوں کے ایمرجنسی علاج وغیرہ کے لیے اگر کوئی آدمی پیسے ریزرو کر کے رکھتا ہے، بچوں کی پڑھائی کے لیے، جی کچھ فیوچر پلاننگ کے لیے، اگر کچھ بزنس کے لیے جمع کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ پیسہ اٹھا کے رکھنا نہ وہ ہمارے کام میں آئے نہ کسی اور کے کام میں آئے، اس پہ منع ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک قاعدہ ہے، یہ کسی یعنی حکیم اور سمجھدار شخص نے کہا ہے، کہیں پڑھا تھا میں، مجھے یاد نہیں ہے کہاں پر پڑھا، لیکن بات بڑی زبردست ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب تک ضرورت کے مطابق مال، پیسہ، گھر، سامان، گاڑی، بنگلہ، جو چیز آپ کے پاس ہو، جب تک اپنے ضرورت کے مطابق سامان آپ اپنے پاس رکھیں گے، مال اپنے پاس رکھیں گے، تو وہ مال اپنی خدمت کرے گا۔ میں ضرورت کے مطابق چیزیں، میں ایک گاڑی لا کر رکھ لوں جو میرے کام کی ہے یا میرے گھر کی ضرورت ہے، تو وہ گاڑی میری خدمت کرتے رہتی ہے۔ میرے گھر ایک گاڑی سے چلتا ہے اور میں 4 گاڑیاں لا کر رکھتا ہوں، تو ایک گاڑی میری ضرورت کی ہویں گی جو میری خدمت کرے گی، اور 3 گاڑیوں کی مجھے خدمت کرنا پڑے گا، ان کا مینٹیننس دیکھو، ان کا کام کرتے رہو، ہر چیز اسی طرح سے ہے۔ جب تک انسان ضرورت کا سامان اٹھا کے رکھے گا تو وہ ضرورت کی چیز اس کی خادم اور نوکر بن کے اس کی خدمت کرتی ہے۔ جب ضرورت سے بڑھ کر انسان رکھتا ہے تو پھر وہ اس کی خدمت کرنے کے بجائے انسان کو اپنے مال کی خدمت کرنا پڑے گا، گھروں کی خدمت کرنا پڑے گا، سامان کی خدمت کرنا، اس کو ایفرٹ لگانا پڑتے رہے گا اس کو سیو کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تیرے پاس ایکسٹرا ہے اسے خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، جو ضرورت مند ہے اس کو پہنچا دے۔ اور ایکسٹرا چیز کو آپ اٹھا کے زبردستی اپنے پاس رکھیں گے تو پھر آپ اس کے نوکر بن جائیے، سامان کی نوکری آپ کرتے رہیے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، ہاں ضرورت کے مطابق اگر کوئی اسٹور کرتا ہے، سیو کرتا ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن دنوں میں یعنی تھوڑا حالات اچھے ہوتے مالی اعتبار سے، جن دنوں میں حالات اچھے ہوتے، کہیں سے مال آتا، کچھ ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین کو، اپنے وائفز کو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال کا راشن دے دیتے تھے۔ چلو یہ نیکسٹ سال کے یہ آٹا، چاول، دال وغیرہ، جو بھی کھجور وغیرہ، جو بھی اس زمانے کا وہاں اس زمانے میں جو اسٹور کیا جا سکتے، تو 1 سال کا ان کے پاس دال، چاول وغیرہ اسٹور کرا دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق فیوچر کے 6 مہینے، سال وغیرہ کی اگر کوئی آدمی پلاننگ کر کے مال اگر اٹھا کے رہتا ہے، یا اور اس سے زیادہ کبھی پلان ہو، لیکن پلان کے مطابق اگر کوئی اٹھا کے رکھ رہا ہے تو یہ قابل مذمت نہیں، بلکہ یہ اچھا عمل ہے، بلکہ مسنون بھی ہے، کرنا چاہیے۔ فرماتے وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، ضرورت کے مطابق اسٹور کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جب دینا شروع کرو تو پہلے اس سے شروع کرو جو آپ کے خرچ پر پلتے ہیں، جو افراد آپ کے خرچ پر چلتے ہیں ان سے خرچ کرنا شروع کرو، ان کے اوپر خرچ کرنے سے شروع کرو، باہر سے زیادہ پہلے گھر کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسلام میں مانگنا مکروہ ہے، معیوب ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تب بھی، ضرورت کے حالات میں بھی اگر آدمی مانگے تو مانگنا مکروہ ہے، مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔